برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الیزابتھ دوم 96 برس کی عمر میں وفات پا گئیں۔ ملکہ الیزابتھ نے 70 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ ملکہ برطانیہ کے حوالے سے یہ ویڈیو بہت خاص ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ برطانیہ کی زندگی سے جڑی ایسی باتیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایسا کیا تھا جو ملکہ الیزابتھ نے دیکھا؟ وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے ان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا؟ ان کے دور حکومت میں برطانیہ میں کتنے وزیر اعظم آئے اور گئے؟ تو پھر ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ ملکہ الیزابتھ 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے فیئر میں پیدا ہوئی۔ ان کا پورا نام الیزابتھ الیگزینڈرا میری وینڈرز رکھا گیا۔ انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ برطانیہ کی حکمران بنیں گی، اور حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ برطانیہ میں بادشاہ کی بڑی اولاد ہی تخت کی وارث ہوتی ہے، اور الیزابتھ کے والد بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ الیزابتھ کیسے برطانیہ کی حکمران بن گئی؟ تخت و تاج انہیں کیسے مل گیا؟ یہ کرشمہ اس وقت ہوا جب ستمبر 1936 میں الیزابتھ کے تایا ایڈورڈ ہیشتم جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی محبت کو پانے کے لیے بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ ایڈورڈ صاحب ایک ایسی امریکی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے جسے 2 بار طلاق ہو چکی تھی، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، شادی کر کے تخت سے کنارہ کش ہو گئے، جس کے بعد الیزابتھ کے والد جارج ششم بادشاہ بن گئے، اور صرف 10 سال کی عمر میں الیزابتھ تخت کی وارث قرار پائیں۔ شہزادہ فلپ سے شادی۔ اچھا ناظرین، یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ الیزابتھ خود تو ملکہ تھی، لیکن ان کے شوہر خود کو بادشاہ نہیں کہلا سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے آخری وقت تک شہزادہ ہی کہلاتے رہے۔ اس جوڑے میں محبت کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوا، جب الیزابتھ نے اپنے دور کے کزن اور یونان کے شہزادے فلپ کو خط لکھنا شروع کیے۔ اس وقت رابطے کا ذریعہ یہی خط تھے۔ ان خطوں سے دونوں کے درمیان محبت بڑھتی گئی، اور 20 نومبر 1947 کو دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد شہزادہ فلپ کو ڈیوڈ آف ایڈنبرا کا خطاب دیا گیا۔ بچوں کی پیدائش۔ ملکہ کے پہلے بیٹے چارلس 1948 میں پیدا ہوئے، جس کے بعد ان کی بیٹی شہزادی این 1950، شہزادہ اینڈریو 1960 اور شہزادہ ایڈورڈ 1964 میں پیدا ہوئے۔ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کب اور کیسے ہوئی؟ یہ 1952 کی بات ہے، جب برطانیہ کے بادشاہ بہت علیل تھے۔ شہزادی الیزابتھ کینیا میں ان کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اسی دوران بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور الیزابتھ کو لندن واپس آنا پڑا۔ الیزابتھ کا کہنا تھا کہ یہ سب ذمہ داری لینا اور بہترین انداز میں کام کرنا بہت اچانک ہوا تھا۔ بطور ملکہ برطانیہ الیزابتھ کی تاج پوشی 2 جون 1953 کو کی گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ اس تقریب کو اس وقت ریکارڈ 2 کروڑ ٹی وی شائقین نے دیکھا تھا۔ 1952 سے لے کر 2022 تک 70 سال میں ملکہ برطانیہ نے بہت سی سماجی تبدیلیاں دیکھی۔ ملکہ الیزابتھ دوم کے دور حکمرانی میں دوسری عالمی جنگ کے بعد کفایت شعاری کی مہم چلائی گئی، جبکہ برطانوی راج کی کامن ویلتھ میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ سرد جنگ کا خاتمہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح برطانیہ کا یورپی یونین میں جانا اور پھر اس سے نکلنا بھی انہی کے دور حکومت میں ہوا۔ گھوڑوں سے جدید ترین گاڑیاں اور بے پناہ معاشی و سماجی ترقی بھی انہی کے دور میں ہوئی۔ سیاست کی بات کریں تو ملکہ برطانیہ کے دور میں برطانیہ میں 15 وزرائے اعظم آئے، جن میں سب سے پہلے ونسٹن چرچل تھے، جو سن 1874 میں پیدا ہوئے، جبکہ برطانیہ کے موجودہ وزیر اعظم لیز ٹرس، جنہیں ملکہ نے تعینات کیا، اس کے 101 سال بعد 1975 میں پیدا ہوئی۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ الیزابتھ دوم کی وفات کے اعلان پر برطانوی وقت کے مطابق 6:30 پر یونین جیک سرنگوں کر دیا گیا۔ لندن میں شہریوں کا ہجوم بکنگم پیلس کی جانب سے ملکہ کی صحت کے بارے میں اطلاعات کا منتظر تھا، اور جیسے ہی انہیں ملکہ کی موت کی اطلاع ملی، لوگ آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے ملکہ الیزابتھ صرف برطانیہ پر ہی نہیں، لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرتی رہی ہیں۔ آپ کے مطابق ملکہ برطانیہ کی وفات کے بعد برطانیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔